سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عمران خان نے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ پہلے 2 خط لکھ چکے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ جن کے موصول ہونے کی کوئی تصدیق بھی نہیں ہوئی یا رسید بھی جاری نہیں کی گئی کہ ہمیں خط موصول ہو گیا ہے، زیر غور ہے، ہم بعد میں جواب دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہمیں خط موصول ہی نہیں ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عمران خان کے پہلے 2 خطوط کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا، تو وہ تیسرا خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط بھی فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے آرمی چیف کے میڈیا ٹرائلز کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ جیسے پہلے وہ فوج کے اور آرمی چیف کے خلاف ٹویٹس کرتے تھے، تو ان ٹویٹس کے ذریعے وہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اب ان خطوط کو وہ فوج کی میڈیا ٹرائل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں ان خطوط کو خطوط نہیں، پریس ریلیز ہی سمجھتا ہوں، جیسے کوئی لیڈر فوج یا آرمی چیف کے خلاف پریس ریلیز جاری کرتے۔ ان خطوط میں عمران خان کیا لکھ رہے ہیں؟ عمران خان واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے، حالانکہ نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ کوئی پاکستان کی سڑکوں پر کوئی فوج کے خلاف کوئی احتجاج ہو رہا ہے یا کوئی لوگ اس فوج کے خلاف کوئی رد عمل دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ چند ٹویٹرز یا یوٹیوبرز موجود ہیں، اور اگر عمران خان ان کو عوام سمجھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ چند یوٹیوبرز، بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبرز یا کچھ ایسے لوگ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، یا ان کو پاکستان کی عوام کہا جا سکتا ہے۔ ویسے تو جو پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے وہ پاکستان کی عوام نہیں ہے، وہ جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ امریکہ کی عوام ہے، جو برطانیہ میں بیٹھا ہے وہ برطانیہ کی عوام ہے، تو میں ان کو پاکستان کی عوام تو سمجھتا ہی نہیں، لہذا ان کی رائے بھی کوئی پاکستانی قوم کی رائے نہیں قرار دی جا سکتی، یا ان کی رائے کوئی پاکستانی عوام کی رائے نہیں قرار دی جا سکتی۔ یہ خطوط صرف میڈیا ٹرائل کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ٹویٹس کا اب وہ رد عمل نہیں رہا تھا، ٹویٹس کی اب وہ اہمیت نہیں رہی تھی، پھر کوئی پیکا قوانین بھی آ گئے تھے، پچھلے ایک ویڈیو پر اور ٹویٹ پر جو ہے وہ ایف آئی اے بھی حرکت میں آئی تھی، اور پھر یہ سوال بھی تھا کہ ٹویٹر کون استعمال کرتا ہے، اور ٹویٹر کے استعمال کے حوالے سے کہ بیرون ملک سے استعمال ہو رہا ہے، تو اب یہ خطوط کا ذریعہ، یہ مختلف ہتھ کنڈے ہیں فوج کے خلاف عوامی رائے ہموار کرنے کی کوشش کی، جو پہلے بھی ناکام ہوئی ہے۔ یہ مختلف ہتھ کنڈے ہیں فوج کو دباؤ میں لا کر اپنے حق میں کرنے کی۔ ان خطوط میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر فوج میرے حق میں ہو جائے تو سب اچھا ہو جائے گا۔ ان خطوط میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ فوج بہت غلط کام کر رہی ہے، لیکن اگر وہ فوج میرے حق میں ہو جائے اور میری حمایت کر دے تو سب فوج کے حق میں ہو جائیں گے، اور یہ غلط کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ سارے کام اگر فوج ہمارے ساتھ مل کر کرے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے ساتھ مل کر نہیں کر رہی تو بڑی غلط بات ہے۔ یہی خطوط وہ لکھ رہے ہیں نا کہ پہلے ہے کہ مجھے مل جائیں، میرے ساتھ جیل میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میری بتی بند کر دی گئی، میرے بچوں سے میری بات نہیں کرائی جا رہی، میرا روٹی مجھے ٹھیک نہیں مل رہی، میرے ساتھ جیل میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، مجھے جیل میں اور سہولیات دی جائیں، کچھ ذاتی رونا رپا ہے کہ جی مجھے اور سہولتیں دی جائیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے بات نہیں کرائی جائے، جب آپ دوسروں کے بچوں کو یہ تانا دیتے تھے کہ وہ اپنے باپ کی میت کے ساتھ نہیں آئے یا وہ اپنی ماں کی میت کے ساتھ نہیں آئے بیرون ملک سے، تو آج آپ کے بچے بھی تو 2 سال سے آپ کو ملنے نہیں آئے۔ یہ آپ کیسے قاسم کے ابو ہیں جس کا قاسم اس کو ملنے کے لیے تیار ہی نہیں، سلمان اسے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ آپ کی بہنیں آپ کو ملتی ہیں، آپ کے بچے بھی آ جائیں پاکستان میں آپ سے ملاقات کریں، تو آپ کے سوال یہ ہے کہ آپ کے بچے پاکستان کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ جو کہتے ہیں میرے بچوں سے فون پر بات کرائی جائے، آپ فون پر بات تو کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ بیرونی ایجنڈا چلاتے ہیں گولڈ سمتھ خاندان کے ساتھ، یا جو باہر آپ نے ہدایات دینی ہوتی ہیں، ان ہدایات کے لیے آپ اس فون کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو بچوں سے بات کرنے میں اور نہ بچوں کو آپ سے بات کرنے میں کوئی سنجیدگی ہے، کیونکہ اگر بچوں کو پاپا سے کوئی پیار ہو تو بچے پاپا کو ملنے آ جائیں، اور اگر پاپا کو بچوں سے کوئی پیار ہوتا ہے تو پاپا بھی بچوں کو مسلسل ملتے رہتے۔ جب آپ باہر تھے تو آپ تو کبھی بچوں سے ملنے یا آپ کو کوئی خواہش نہیں تھی، آپ کی وزارت عظمیٰ کے دور میں کوئی بچے نہیں آئے،
وہ بعد میں بچے نہیں آئے، بچے کبھی 2-3 سال بعد 2 دن کے لیے آتے تھے، وہ کون سا مسلسل آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے خیال میں یہ خطوط جو ہیں یہ فوج کو کہ میڈیا ٹرائل کی کیمپین کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک نیا ٹول ہے، اس سے زیادہ ان خطوط کو کسی اور نظر سے دیکھنا درست نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا ہے جو ارکان ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹس نہیں کرتے ان کو کور کمیٹی سے نکال دیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے اکثریتی ارکان اب عمران خان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ غلط ٹویٹس ہیں، اور عمران خان پی ٹی آئی کی اکثریت سمجھتی ہے کہ عمران خان غلط باتیں کرتے ہیں، اسی لیے ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ کام گن پوائنٹ پہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ٹویٹس لوگ ری ٹویٹ اپنی خوشی سے کریں، لوگ آپ اپنی خوشی سے آپ کے بیانیے کو لے کر چلیں تو سیاست میں وہ حسن ہے، سیاست میں وہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ گن پوائنٹ پہ یہ رکھ دیں کہ جو میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرے گا میں اس کو نکال دوں گا، تو یہ ری ٹویٹ کوئی جمہوریت کی علامت ہے؟ ہم اس کو آزادی اظہار کہیں گے، ہم کہیں گے کہ تحریک انصاف میں بہت جمہوریت ہے، جو آپ کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرے گا آپ نے کہا میں اسے نکال دوں گا۔ یہ جو تحریک انصاف پورے ملک میں جمہوریت مانگتی ہے، آزادی اظہار مانگتی ہے، وہ تحریک انصاف کے اندر ہے؟ مطلب اگر تحریک انصاف کے اکثریتی ایم این ایز آپ کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آپ غلط باتیں کر رہے ہیں، اور اب آپ چونکہ بضد ہیں کہ میرے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا جائے تو آپ زبردستی کرانا چاہتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حکومت زبردستی کوئی خبر لگوانا چاہے، زبردستی کسی بات کی تصدیق کرانا چاہے، کوئی چودھری کوئی وڈیرا کوئی کام زبردستی کرانا چاہے۔ عمران خان بھی بطور تحریک انصاف کے چودھری اور وڈیرا اپنے ٹویٹس کو ری ٹویٹ زبردستی کرانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی جمہوری عمل تو نہیں ہے، یہ کوئی جمہوری سوچ تو نہیں ہے، یہ ایک آمرانہ سوچ ہے۔ یہ عمران خان کے اندر کا آمر باہر آیا ہے، ورنہ وہ جو نہیں کرنا چاہتے ان کو بہتر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے اپنے لیڈرز کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، کبھی کر دیتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو مینڈیٹری بنانا اور اس کو مشروط بنانا اور کہنا جو یہ نہیں کرے گا میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گا، یہ ایک آمرانہ سوچ ہے، یہ کوئی جمہوری سوچ نہیں ہے کہ جی اگر میری پارٹی میں رہنا ہے تو میرے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا پڑے گا ورنہ آپ میری پارٹی میں نہیں رہ سکتے۔ یہ کون سی شرط ہے پارٹی میں رہنے کی؟ آپ پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کی کسی بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کے بیانیے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ کیا پارٹی میں اب اختلاف رائے کا حق بھی ختم کرتے جا رہے ہیں عمران خان؟ میرے خیال میں یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے اور یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ شاید وہ بہت پینک ہو گئے ہیں، ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کے اندر ہی غیر مقبول ہو رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہی سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان غلط کر رہے ہیں اور وہ اب وہ پارٹی پر اپنا کنٹرول ڈنڈے سے اور گن پوائنٹ سے رکھنا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ میں غیر مقبول ہو گئے ہیں اور پارٹی کی اکثریتی ارکان پارلیمنٹ ان کے ساتھ متفق نہیں ہے، تو اب وہ ڈنڈے کے طور پہ اپنے ساتھ ان کو رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں تو میں آپ کو نکال دوں گا۔ کیا عدلیہ سے کچھ استعفوں کا امکان ہے؟ دیکھیں آپ سمجھیں عدلیہ میں کن لوگوں کو مسئلہ ہے۔ لوگ افتخار چودھری والے دور سے متفق اس کا موازنہ کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ افتخار چودھری کے ساتھ پاکستان کی تمام عدلیہ کھڑی تھی، 90% جج جو ہیں وہ افتخار چودھری کے ساتھ تھے۔ وہ بلوچستان گئے تو بلوچستان ہائی کورٹ کے سارے جج ساتھ تھے، سندھ گئے تو سندھ کے ساتھ تھے، پشاور گئے تو پشاور کے سارے ساتھ تھے، پنجاب آئے تو پنجاب کے 17 جج ان کے کنونشن میں شریک تھے جب ان کو ہٹایا گیا۔ 1-2 کی بات نہیں ہے، 17 جو ایک اکثریت تھی وہ خواجہ شریف صاحب کی قیادت میں سٹنگ جج ان کے کنونشن میں موجود تھے۔ تو ایک تو بات سمجھیں کہ عدلیہ کی اکثریت افتخار چودھری کے ساتھ تھی، سپریم کورٹ کے جج تمام جج افتخار چودھری کے ساتھ تھے۔ آج کیا منصور علی شاہ اور منیب اختر کے موقف کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ موجود ہے؟ کیا ان کے خطوط کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج نے خط لکھا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے کسی جج نے خط لکھا ہے، سندھ ہائی کورٹ کے کسی جج نے خط لکھا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے کسی جج نے خط لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے عدلیہ میں، ایک گروپ ہے عدلیہ کا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج اور اب 4 جج سپریم کورٹ کے۔ عدلیہ میں سینکڑوں ججز ہیں، ان میں سے کچھ 7-8 کا مسئلہ ہے۔ جنوری 2025 میں ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، $3 بلین کی ترسیلات آ گئی ہیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟
یہ ظاہر کر یہ عمران خان کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ دیکھیں ترسیلات اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، یہ کال تو عمران خان نے دی نا، یہ عمران خان کی سول نافرمانی میں یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز نہ بھیجیں۔ یہ بڑا زوم تھا ان کو کہ اوورسیز سارے ہمارے ساتھ ہیں، ہم اوورسیز والوں کو کہیں گے الٹا لٹک جاؤ تو اوورسیز والے الٹا لٹک جائیں گے، ہم اوورسیز والوں کو کہیں گے بندر بن جاؤ وہ بندر بن جائیں گے، ہم اوورسیز والوں کو کہیں گے کہ آپ لیٹ جاؤ وہ لیٹ جائیں گے، اور ہم اوورسیز والوں کو کہیں گے کہ آپ پاکستان میں پیسے بھیجنے بند کر دو تو وہ پیسے بھیجنے بند کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، لوگ بندر نہیں ہیں، لوگ آپ کے اشاروں پہ ناچتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے پیسے بھیجنے بند نہیں کیے۔ یہ عمران خان کی بہت بڑی ناکامی ہے، یہ کہ یہ چند یوٹیوبرز اور کچھ اوورسیز میں لوگوں کے ساتھ پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوورسیز کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ $3 بلین پاکستان کو بھیجے ہیں، یہ حکومت پاکستان اور پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے، یہ اس حکومت پر اعتماد کا اظہار ہے کہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ آپ کی سیاسی ناکامی کا ثبوت ہے کہ اوورسیز پاکستانی آپ کی کال پر کوئی دھیان نہیں دھرتے۔ شہباز گل صاحب جگہ جگہ جا کر کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، اگر آپ پہلے $100 بھیجتے تھے تو اب $70 بھیجیں، اگر آپ پہلے $1000 بھیجتے ہیں تو اب $700 بھیجیں۔ یہی نعرہ تھا نا کہ 30% ڈیکریز ہو جائیں۔ بھائی 25% بڑھ گئی ہیں، آپ 30% کم کروانا چاہتے تھے، یہ 25% بڑھ گئی ہیں، اس کا مطلب لوگ پہلے $1000 بھیجتے تھے تو اب لوگوں نے $1200 بھیجے ہیں، پہلے لوگ $1000 بھیجتے تھے تو اب $1250 لوگوں نے بھیجے ہیں۔ لوگوں نے آپ کے سول نافرمانی کو ناکام کرنے کے لیے زیادہ پیسے بھیجے ہیں تاکہ آپ کی یہ زوم ختم ہو جائے کہ وہ آپ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، وہ محب وطن پاکستانی ہیں، انہوں نے پاکستان میں اپنے خاندانوں کو پیسے بھیجنے تھے، انہوں نے بھیجے ہیں جو بہت خوش آئیں گے۔